بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 17 مئی 2024 ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے ایک بڑا عجیب قسم کا مطالبہ کیا ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے، اور آئی ایم ایف نے پاکستان کو یہ مشورہ دے کر شرمندہ کر دیا۔ ہم اور ہمارے ادارے کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک بہتری کی طرف جانے میں، لیکن اب سنیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کو کیا کہہ رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی ٹیکس نظام کو آسٹریلیا یا انڈیا کی طرز پر اوور ہالنگ کرنے کی سجیشن کی ہے کہ آپ اپنا ٹیکس نظام آپ کا ٹیکس نظام بالکل خراب ہے، اور سالانہ ٹیکس جمع کرنے کا جو ہدف تھا وہ 112 کھرب روپے تھا، اور آئی ایم ایف نے اس سے 115 کھرب کے درمیان فکس کرنے کے امکان پر غور کیا ہے، یعنی کہ 112 کھرب سے آپ اپنا جو ٹیکس ہے اس کو 115 پر لے کے آئیں۔ اس کے لیے چاہے کوئی بھی ٹیکس لگائیں، اور آئی ایم ایف نے ٹیکس کو بہتر کرنے کے لیے آسٹریلیا یا انڈیا کا ٹیکس ماڈل پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے 2 ماڈل سجیسٹ کیے ہیں، اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ پاکستان کے اوپر ضروری قرار دی ہے۔ اور آئی ایم ایف کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ٹیکس چھوٹ دی جاتی ہے بڑے بڑے مافیاز کو، وہ ختم کریں آپ۔ اس ماڈل کی بیس کے اوپر آپ پاکستان کے اندر ایک عام انسان کا فائدہ کر سکتے ہیں۔ اور آئی ایم ایف وہ ادارہ ہے جو پاکستان کے اوپر اپنی مرضی تھوپ رہا ہے۔ اب جو لوگ ڈالر کے بارے میں بات کر رہے تھے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سارے انالیسس سنیں، آپ سٹیٹ سنیں۔ آئی ایم ایف پیٹرول اور ڈیزل پر 18% جنرل سیلز ٹیکس لگانے، جبکہ ہمارا جو مرکزی حکومت ہے اس سے جمع ہونے والا ریونیو اس کو صوبوں سے بچانے کے لیے لیوی لگانے کا خواہش مند ہے۔ اب یہ جو پیٹرول 18 روپے یا 15 روپے سستا ہو رہا ہے، اس کے اوپر آئی ایم ایف جو بجٹ سے پہلے لیوی لگانے کا مطالبہ کرے، دیٹ مینس کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں جو مہنگائی کی بات ہم کر رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہونے والی ہے، یہ اس کی بیس کے اوپر ہے۔ 2 سال اگر حکومت کرتی ہے تو اس کے بعد آپ جب رزلٹ دیکھیں گے اس چیز کا، ریفارمز کے بنا جو آرٹیفیشلی اکانومی سیٹلمنٹس ہوتی ہیں، اگر اس کی رپورٹس کو آپ دیکھیں تو یہ اتنی خطرناک ہیں کہ پاکستان کے اندر مہنگائی بے حد زیادہ ہو رہی ہے۔ اب سیلز ٹیکس جو ہمارا ہے وہ بہت سے بڑے سنگین اس میں نقص ہیں، اور اس میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ نااہلیاں ہیں۔ ٹیکس کو وفاقی اور صوبائی میں پاکستان کے اندر بانٹ دیا گیا، اور چیزوں کی جو محدود ٹیکس بیس ہے اس کے اندر پاکستان کے اندر پریورٹیز بیس ٹیکس سپلائز اور ٹیکس چھوٹ کی بہت ساری فیاضانہ فہرستیں موجود ہیں، یعنی کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ٹیکس چھوٹ دی جاتی ہے۔ آئی ایم ایف کنٹینیوسلی پاکستان ٹیکس حکومت کو یہ یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جنرل سیلز ٹیکس کی اوور ہالنگ کہتے ہیں امپلیمنٹیشن کے 2 آپشنز پر غور کریں۔ یا تو آسٹریلین ماڈل کی طرف آپ بڑھیں جس میں مرکزی انتظامیہ ہوتی ہے، وہی اس کی جو ریشو ہوتی ہے اس کا ایسٹیمیٹ کرتی ہے، اور یہ آزادانہ طور پر ڈیزائن کیا گیا اور نافذ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی سخت ریونیو شیئرنگ فارمولہ بھی اپنایا جاتا ہے۔ یہ آسٹریلیا کا ٹیکس سسٹم۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بھارتی طرز پر CVAT لگانا ہے، جس میں پاکستان کے اندر پروونشل اور وفاقی حکومت ایک ہی ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہیں اور مل کر ٹیکس جمع کرتے ہیں، اور ریاستوں کے درمیان میں تجارت تیسری یعنی وفاق کی ریشو کے تحت آتی ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان سے صاف کہا ہے کہ وہ FBR میں سنگل ٹرن اوور کی بیس کے اوپر رجسٹریشن تھریش ہولڈ کا ایسٹیمیٹ کرے، جو کہ تمام کاروباروں کے لیے $30,000 ہونا چاہیے، یعنی اس کی بیس کے اوپر آپ جو بھی ٹیکس فکس کریں گے اس کے لیے جو رجسٹریشن تھریش ہولڈ ہوگا وہ قریباً $30,000 ہوگا۔ اور سیلز ٹیکس پاکستان کا بہت سے بڑے مسائل کا شکار ہے اور رکاوٹوں کا شکار ہے، اور اس کی نااہلیاں جو ہیں وہ بالخصوص نمبر 1 ٹیکس فیس کو وفاق اور صوبائی میں بانٹ دیا گیا، جس سے ٹیکسیشن کے نظام میں بہت سارے خلا پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں، جو کہ پاکستان کے اندر ایک جانبدارانہ ٹریڈ کا ذریعہ ہے۔ اور نمبر 2 جو چیز ہے وہ ہے چیزوں کی محدود ٹیکس بیس کے اندر پاکستان کے اندر، اور اس کے نقصانات میں سے ایک چیز ہے کہ وسائل کو ایسے انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے جس سے ٹیکس پیئرز کے ساتھ اس ریشو ٹیکس پر بہت سارے تنازعات کے حل کی صورت پیدا ہو جو کسی بھی خاص چیز پر نافذ ہوتا ہے۔ آئی ایم ایف کا ایسٹیمیٹ ہے کہ اگر جنرل سیلز ٹیکس سے متعلق اس کی تمام تر جتنی بھی ریکویسٹیں ہیں وہ پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہو جائیں تو 1300 ارب روپے کا اضافی ریونیو پاکستان کی حکومت کو حاصل ہوگا،
اور IMF نے 5th شیڈیول کے تحت ایکسپورٹس کے علاوہ ہر قسم کی زیرو ریٹنگ ختم کرنے کے لیے کہا ہے. اور IMF تمام چیزوں کو 18% کے جنرل سیلز ٹیکس کی ریشو سے ٹیکس اکٹھا کرنے کا خواہاں ہے. یعنی پاکستان کے اندر ہر چیز کے اوپر 18% آپ کا سیلز ٹیکس لگنا چاہیے. IMF کی سب سے بڑی شرط ہے. اور IMF نے پاکستان سے سفارش کی ہے کہ 6 شیڈیول میں دیے گئے جتنے بھی ٹیکس سبسڈیز ہیں، چاہے وہ مڈل کلاس کے لیے چاہے وہ بڑے بندے کے لیے، ان کو لمیٹڈ کیا جائے اور اسے صرف رہائشی پراپرٹی کے پہلے سیل تک لمیٹڈ رکھا جائے اور دوسری چیزوں کو معیاری ریٹ پر لایا جائے اور اس سے ریگولرائز کیا جائے. اگر ریگولرائز ہوتی ہے تو پاکستان کے جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں جہاں پر بل پاس ہوتے ہیں وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نقصان ہوگا. تو یہ چیزیں IMF کو صرف کاغذی طور پر دکھائی جائیں گی. اور یہ چیز آپ دیکھیں کتنے شرم کی بات ہے کہ وہ انڈیا جس کے مقابلے کی ہم باتیں کرتے ہیں، جس کو ہم آنکھیں دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کو ختم کر دیں گے، ہم 1 منٹ میں انڈیا کو ختم کر دیں گے، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم بارڈرز کی باتیں کرتے ہیں اور وہ اکانومی اور ٹیکنالوجی میں ہمیں بیٹ کرتے ہوئے کہاں پر پہنچ چکے ہیں کہ آج جس ادارے کے پاس ہم قرض لینے جا رہے ہیں وہ ادارہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اس ملک کا ٹیکس ماڈل اپنے ملک میں امپلیمنٹ کریں. تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. جو لوگ بات کریں کہ بہتری ہو رہی ہے. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.